الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا بیان بہت آسان بھی ہے اور انتہائی مشکل بھی۔ آسان اس اعتبار سے کہ ایک مسلمان بچہ بھی سیرت النبی پر چند جملے کہہ سکتا ہے، اور مشکل اس اعتبار سے کہ کئی والیوم میں سیرت لکھنے کے بعد بھی سیرت نگار یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ پروفیسر سید ابوبکر غزنوی مرحوم جب اسلامک یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر تھے تو انہیں قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں سیرت النبی پر خطاب کرنے کے لیے بلایا گیا، تو انہیں فرمایا کہ میں نے جب بھی کسی موضوع پر خطاب کیا ہے تو اس موضوع کا حق ادا کیا ہے سوائے سیرت النبی کے، کہ سیرت النبی پر جب بھی بیان کرنا ہوتا ہے تو پہلا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ سیرت النبی کے اتنے پہلو ہیں، ان میں سے کس پہلو کو بیان کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے 3 ادوار ہیں۔ ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی، وحی سے پہلے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور ہے وحی سے لے کر ہجرت مدینہ تک، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دور ہے مدینہ منورہ ہجرت سے لے کر آپ کے وصال تک۔ عام طور پر ریورس آرڈر میں ہمیں معلومات حاصل ہیں۔ مدنی زندگی کے بارے میں ہماری معلومات بہت زیادہ ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، صلح حدیبیہ ہوئی، فتح مکہ ہو گئی، غزوہ تبوک ہوا، یعنی اتنی انفارمیشن، یعنی 5-6 مارکوں کا تذکرہ ہر ایک کو معلوم ہے۔ اس کے مقابلے میں ہجرت سے پہلے آپ نے مکہ مکرمہ میں جو وقت گزارا اس کے بارے میں چند واقعات صرف معلوم ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے تنگ کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے بارے میں پتہ ہے کہ 25 سال کی عمر میں آپ کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی، پھر یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ نبوت کا 11واں سال عام الحزن کہلاتا ہے، اس میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور ابو طالب کا انتقال ہوا۔ طائف کا سفر یہ سب کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو وہاں آپ پر جسمانی تشدد کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کا جسم لہولہان ہوا، اتنا خون بہہ گیا کہ آپ کے جوتوں مبارک میں جا کر آپ کے پاؤں خون کی وجہ سے پھنس گئے، خون جم گیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی، اور پھر آپ آئے ہیں ایک باغ میں، آپ کے خادم زید ابن حارثہ آپ کو اٹھا کے لائے ہیں، وہاں آپ کو ہوش آیا ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے، اور اس کے بعد پھر بیت عقبہ اولیٰ کا پتہ ہے، بیت عقبہ ثانیہ کا پتہ ہے، پھر ہجرت ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی، اس کے بارے میں بالعموم ہمارے عوام بلکہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی ناواقف ہیں، اس لیے کہ اس وقت کو اہمیت نہیں دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی
نبوت کے منصب پر شاید سرفراز نہیں ہوئے. حالانکہ یہ خیال بھی غلط ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ متى وجبت لکن نبوتا، نبوت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ آدم بین روح والجسد، یا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نامزد کر دیا تھا. اور ویسے بھی جو ہماری ارواح ہیں وہ ہمارے جسموں سے بہت پہلے بن گئی تھیں اور ڈیزگنیٹڈ تھی کہ میری روح ہی تھی اس وقت بھی. اور آپ میں سے ہر ایک کی روح جو تھی وہ آپ کی انڈیویجولی ڈیزگنیٹڈ روح تھی، اسائنڈ روح تھی. یہ فلاں شخص کی روح ہے، یہ فلاں کی روح ہے، یہ فلاں کی روح ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ جو ہے یہ سب سے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی چیز بعض روایات کے مطابق پیدا کی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے. تو اگر وہ اس وقت اسپیسیفائڈ اینڈ ڈیزگنیٹڈ تھی کہ وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس روز سے اللہ کے نبی تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو اہمیت نہیں دی گئی. اگر آپ اپنے ذہنوں میں یاد کریں سب، تو اس کے موٹے موٹے واقعات آپ کو یاد ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ یتیم بچے کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائے کہ آپ کے والد گرامی کا آپ کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا. پھر یہ سب کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی چند سال حضرت حلیمہ کے پاس گزارے. 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا، یہ سب لوگوں کو معلوم نہیں ہے. 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہوا، یہ بھی سب کو معلوم نہیں ہے. اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 25 سال کی عمر میں ہی ہوئی، یہ بھی سب کو معلوم ہے. لیکن اس کے درمیان میں جو اہم واقعات ہیں اور جو پوری سیریز ہے وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ بھی حادثاتی طور پر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پہلے سے ڈیسائیڈڈ فیصلوں کے مطابق اس کائنات کا پتہ تک حرکت کرتا ہے، ایکسیڈنٹلی کچھ نہیں ہوتا. تو یہ سارے واقعات جو پیش آ رہے تھے یہ اللہ تعالیٰ کر رہا تھا. اور اس میں کیا حکمتیں تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس مقام تک لے کے جانا چاہتا تھا، کن کن مراحل میں سے گزارنا چاہتا تھا. یہ ایک بذات خود بہت اہم سبجیکٹ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے بھی ہمیں جاننا چاہیے. اور پھر وہ ساری حکمت جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھی ہے اور انسانوں کی تخلیق میں، پھر انسانوں کے براٹ اپ میں، اور پھر ان کی زندگی کے جو مختلف معاملات ہیں ان کے اندر رکھی ہے، اس کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے. کم سے کم میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سیرت النبی سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اپنی عام زندگی کے اندر بھی مجھے اس سے بہت مدد ملی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہن دیا ہے، سوچ بچار کا مادہ دیا ہے. اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں گے تو ہمیں اپنی زندگی میں بہت رہنمائی ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم میں پیدا ہوئے. اس کو بھی سمجھ لیجیے کہ یہ خاندان سے مراد کیا ہے. آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا اور مکہ مکرمہ صرف ایک قبیلے کا شہر تھا. مکے میں یا کرشی رہ سکتا تھا، یا کرشی کا غلام رہ سکتا تھا، یا اس کا حلیف رہ سکتا تھا. جیسے آج بھی آپ کہیں جاتے ہیں سعودی عرب میں تو وہاں اگر کوئی کفیل نہ ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے وہاں پر. تو وہ کفیل کیا ہے؟ وہ حلیف آپ کا، کہ جو آپ کی ذمہ داری لیتا ہے تب آپ سعودی عرب میں کوئی کام کر سکتے ہیں، ورنہ یو آر نو بڈی دیئر. اچھا، اب یہ قریش قبیلہ تھا اور بنو ہاشم خاندان تھا. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، ادھر تانلے والا کی طرف، تانلے والا، سائی وال، یہاں ایک بہت بڑا قبیلہ وٹو قبیلہ آباد ہے. جانا پہچانا نام ہے آپ سب کے لیے کہ ہمارے پنجاب کے ایک وزیر اعلیٰ بھی منظور وٹو رہے. پھر بہت پہلے یاسین وٹو، وہ مغربی پاکستان کے وزیر ہوا کرتے تھے، ایک سیاسی شخصیت تھے. اچھا، پھر اس خاندان، اس قبیلے کے اندر بہت سے خاندان ہیں. لالے کے، مانے کے، کالے کے، یہ بھی ہمارے ہاں یعنی سیاسی شخصیات رہی ہیں، وزراء رہے ہیں. عبدالستار مانے کا، فلاں لالے کا.
تو یہ کیا ہے، اب اس قبیلے کے اندر چھوٹے چھوٹے خاندان ہیں، چھوٹے چھوٹے خاندان تو نہیں، اب پھیلتے پھیلتے بہت بڑے ہو گئے. اسی طرح قبیلہ قریش کے اندر یہ خاندان تھے. تو بنو ہاشم ایک خاندان تھا، بنی مروان ایک خاندان تھا، بنو امیہ ایک خاندان تھا، بنو تین ایک خاندان تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا. آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا. عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے. عبد المطلب نے منت مانی ہوئی تھی کہ اگر مجھے اللہ نے 11 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹا جا کر بتوں کے نام پر ذبح کروں گا کعبے میں جا کر. تو جب ان کے 11 بیٹے ہو گئے تو ان کو خیال آیا، ہو میں تو منت مانی ہوئی ہے. تو پھر انہوں نے اب فیصلہ کیا کہ میں ایک بیٹے کو ذبح کروں گا جا کر کعبے میں. اس کے لیے اب ظاہر ہے قرہ ڈالا انہوں نے. تو قرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام کا نکلا. تو عبد المطلب نے ایک ہاتھ میں چھری پکڑی اور ایک ہاتھ میں عبداللہ کا بازو پکڑا اور لے کر چلے انہیں ذبح کرنے کے لیے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہے اس کے مطابق. ابو طالب نے روکا کہ ابا جی یہ کام نہ کریں. انہوں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کسی مشورہ کر لیں. تو ایک کاہنہ عورت سے ابو طالب نے مشورہ کیا کہ میں نے یہ منت مانی تھی، اب میں نے قرآ ڈالا ہے تو عبداللہ کے نام کا قرآ ڈالا ہے، تو کیا میں اس کو اوائڈ کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ تم 10 اونٹ ورسز عبداللہ پھر قرآ اندازی کرو، اور اگر 10 اونٹ نکل آئے تو بس 10 اونٹ ذبح کر دو اور عبداللہ کو چھوڑ دو. اور اگر پھر عبداللہ کا نام نکلے تو پھر دوبارہ قرآن اندازی کرو اور 20 اونٹ ورسز عبداللہ کرو. پھر عبداللہ کا نام آئے تو 30 اونٹ ورسز عبداللہ کرو اور 10 بڑھاتے چلے جاؤ. تو جب 100 اونٹ ورسز عبداللہ کا قرآن ڈالا گیا تو پھر 20 اونٹ جو ہے ان کا نام نکل آیا. تو پھر عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے عبداللہ کے اگینسٹ. اچھا، اب یوں عبداللہ ذبیح اللہ بن گئے. جیسے جد امجد اسماعیل علیہ السلام کیا تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پر ان کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا، بلکہ چھری چلا دی. یہ تو اللہ کو منظور نہیں تھا کہ وہ چھری چلی نہیں، وہ اللہ نے دمبا بھیج دیا. لیکن ایک بہت بڑا اعزاز ہے نا ذبیح اللہ ہونا. اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسائی جو ہیں اور یہودی جو ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق تھے. یعنی ہمارا کلیم ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل تھے، قرآن مجید میں تو یہی آیا ہے. تو ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، تو اب دوسرے ذبیح اللہ اس خاندان میں وہ عبداللہ قرار پائے، عبداللہ بن عبد المطلب. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ 2 ذبیحوں کی اولاد ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا. اچھا، اب خاندانوں کے اندر بھی ایک جیلسی ہوتی ہے نا، بھائیوں کے درمیان بھی جیلسی ہوتی ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری کہانی کا جو اصل محور ہے وہ کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف اور ان کے بھائی بنیامین زیادہ پیارے تھے. اب باقی بڑے بھائی جو تھے وہ جیلس تھے. تو اسی طرح اس خاندان کے اندر بھی ایک جیلسی ابو لہب کو تھی عبداللہ سے. 2 وجوہات کی بنیاد پر جو سمجھ آتی ہیں، کوئی اور بھی ہو شاید. ایک تو یہی بات کہ عبداللہ کو یہ اعزاز مل گیا کہ وہ ذبیح ہو گئے، اور دوسرا سب سے چھوٹے تھے اور بہت ہینڈسم تھے، اور عبد المطلب کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو بہت پیارے تھے. تو یہ جیلسی جو ہے یہ بھی اس میں شامل ہو گئی. عبد المطلب جو تھے وہ کاروباری آدمی تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کھجوروں کی خریداری کے لیے مدینے بھیجا. آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کھجور وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوتی ہے. ہر سال، یہ 2 سال نکال کر یہ جو کرونا کی بندش آئی ہے، ہر سال آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ حرم شریف اور مدینہ منورہ کو وزٹ کرتے ہیں، تو کم سے کم 5 کلو کھجور ہر شخص لے کے آتا ہے. یعنی حاجیوں کی تعداد بھی شامل کر لیں اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد بھی شامل کر لیں، لیکن وہ کھجوریں ختم نہیں ہوتی. اور آپ امریکہ کے کسی سٹور پر، جو اسلامک سٹور ہیں وہاں پر آپ دیکھیں تو وہاں پر ڈیٹس فرام مدینہ. آپ یہاں پر جو اچھے بڑے سٹور ہیں ان پر آپ چلے جائیں
تو وہاں پر آپ کو مدینہ کی ہر کھجور عجوہ بھی مل جائے گی، اور دوسری بھی تیسری بھی، ساری کی ساری وہاں پر کلمی کھجوریں وہ موجود ہیں، تو وہ ختم نہیں ہوتی کھجوریں۔ تو عبد المطلب نے عبداللہ کو بھیجا مدینہ منورہ کھجوروں کی خریداری کے لیے۔ وہیں پر وہ بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا، جبکہ بی بی آمنہ حاملہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو عبداللہ کی انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ دیر بائی آپ ایک یتیم بچے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، جو 3 آیات میں نے آپ کو سورۃ الضحیٰ کی سنائی ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی 40 سال پر بڑی زبردست روشنی ڈالتی ہیں۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، تو کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پناہ دے دی، پروٹیکٹ کیا۔ اچھا، عام جو یتیم بچہ ہوتا ہے وہ بے یار و مددگار ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو بات بیان کر رہا ہے کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم پیدا نہیں کیا، لیکن یتیم تو آپ تھے، لیکن آپ بے یار و مددگار نہیں تھے۔ اب یہ پورا ایک چیپٹر ہے، اس پر کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح پروٹیکٹ کیا۔ اگرچہ عبداللہ بن عبد المطلب سب سے چھوٹے تھے، اور عبد المطلب کے درجنوں پوتے ہوں گے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ پہلا پوتا جو ہوتا ہے وہ دادا کا بڑا فیورٹ ہوتا ہے، بعد میں پھر ایک روٹین بن جاتی ہے، اور پھر جب درجنوں میں ہو معاملہ تو پھر تو کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی۔ لیکن جو فرسٹ پروٹیکشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے دادا کے دل میں غیر معمولی محبت ڈالی۔ عبد المطلب ینگ محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر کعبے میں لے کے گئے، اور مکے کے سرداروں سے کہا کہ یہ میرا پوتا ہے، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ محمد عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہ عربوں کا معروف نام نہیں ہے۔ عربوں کے معروف نام جو ہیں وہ مؤنث نام ہوتے تھے، طلحہ، عبادہ، اسامہ، حمزہ، یہ سب کیا ہیں آخر میں گول تے لگی ہوئی ہے، جیسے عابدہ، زاہدہ، شاہدہ میں لگی ہوتی ہے، تو مؤنث نام ہوتے تھے مردوں کے۔ یا عبداللہ ان کے یہاں بڑا کامن نام تھا، آپ کے والد کا نام بھی عبداللہ تھا، لیکن عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے گی، اس لیے کہ محمد کے معنی ہے تعریف کیا گیا، یہ ہم سے بنا محمد، تعریف کیا گیا۔ تو عبد المطلب نے اس وقت کہا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے گی، اینڈ ہی واز ویری رائٹ۔ اس لیے کہ جہاں تک تعریف اور ثنا کا تعلق ہے، جتنی نعت خوانی اور جتنی تعریف اور جتنی کتابیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی ہیں، اور جتنی خطابات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے یا ہوئے ہیں، آج تک کسی اور شخصیت کے لیے اتنا کچھ بیان نہیں ہوا۔ مکہ مکرمہ کا ایک رواج تھا، یہ تھا کہ عربوں کو اپنی زبان کا پر ناز بھی تھا اور زبان کا کریز بھی تھا۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں، کہ وہ خود کو، جیسے ہمارے ہاں جو یو پی کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اردو کے ریفرنس سے اہل زبان کہتے ہیں، جس کا مطلب کیا ہے کہ ہم گونگے ہیں، ہماری زبان نہیں ہے۔ تو عربی زبان میں یعنی غیر عربی کو اجمی کہتے ہیں، جس کے لفظی معنی گونگے کے ہیں۔ اب اس کا عرب کے لوگ، مکے کے لوگ کیسے اہتمام کرتے تھے، ان میں جو بھی شرفاء یعنی کھاتے پیتے گھرانوں کے یا اونچے گھرانوں کے بچے تھے، وہ بچپن اپنا مکہ مکرمہ میں نہیں گزارتے تھے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ بہرحال پورے عرب کی ایک جگہ ہے جہاں پورے عرب سے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے لوگ آتے تھے۔ اس سے زبان کی پولیوشن کا اندیشہ ہوتا ہے کہ باہر کے لوگ آئیں گے تو عربی کی ویکیبلری کے اندر کچھ اور انڈکٹ ہوگا۔ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ چھوٹے بچوں کو پیدائش کے جلدی بعد وہ بھیج دیتے تھے کسی گاؤں میں، اور وہاں وہ بچہ ابتدائی 4-5 سال گزارتا تھا، اور زبان وہاں پر سیکھتا تھا، خالص مکے کی زبان، مکے کے سبب بھی ہوتے تھے سارے۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوسٹر مدر ہے،
وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنے گاؤں کی کچھ عورتیں شہر گئیں، مکہ مکرمہ گئیں بچے گود لینے کے لیے۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بڑا غربت کا عالم تھا، تو ہماری بیر بکریاں، یہاں تک کہ ہماری وہ گدی کہ جس پر سوار ہو کر میں مکہ گئی، وہ بڑی کمزور تھی، اور باقی عورتیں جو ہیں وہ مجھے بار بار کوس رہی تھی، او خلیمہ جلدی آ، کی کر رہی پیچھے، اس لیے کہ گدی کمزور تھی۔ تو کہتی ہیں کہ سب عورتوں نے بچے لے لیے گود میں، مجھے کوئی بچہ نہ ملا۔ تو میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ خالی ہاتھ جانے کی بجائے کیوں نہ میں وہ یتیم بچہ ہی لے لوں۔ یعنی ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بچہ یتیم ہے تو اس پر ہمیں کوئی انعام و اکرام تو خاص ملنا نہیں، تو nobody paid attention اس بچے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز حضرت حلیمہ کے لیے لکھا ہوا تھا، جو میں نے ابتدا میں کہا نا کہ کوئی کام بھی ایک پتہ بھی اللہ کے اس پلاننگ کے بغیر تو نہیں ہلتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز حضرت حلیمہ کے لیے لکھا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ چلو یہی لے لیتے ہیں، تو لیکن جو ہی میں نے اس بچے کو گود میں لیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری چھاتیوں کو دودھ سے بھر دیا۔ اور پھر جب ہم واپس آئیں اپنے گاؤں کی طرف، اب میں سب سے آگے آگے تھی، گدی میری جو ہے وہ بڑی تکڑی ہو گئی تھی، اور پھر باقی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ اتنے دوڑی چلی جا رہی ہیں، تھوڑا سا ساڈا بھی انتظار کر۔ یہ کیا تھی؟ یہ برکت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرماتی ہیں کہ جب میں اس بچے کو گھر لے کے آئی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہماری بکریاں جو خشک سالی کی وجہ سے دودھ نہیں دیتی تھی، انہوں نے دودھ بھی دینا شروع کر دیا۔ تو اس سے مجھے اور میرے شوہر کو احساس ہوا کہ یہ بچہ کوئی خاص ہے، and she was right۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 برس کی ہوئی تو حضرت حلیمہ بچے کو واپس ماں کے پاس چھوڑنے کے لیے آئیں، لیکن ذہن بنا کے آئیں کہ میں نے اس بچے کو چھوڑنا نہیں۔ تو ماں کی گود میں دے کے، تو جیسے ہوتا ہے سلام دعا کرتے ہوئے اور پھر بات کرتے کرتے درمیان میں کہا کہ باجی کی خیال ہے، بچہ دیکھو کتنا صحت مند ہے، زبان کتنی اچھی بولتا ہے، اینو 2 سال ہو نا میں رکھ لوں اپنے کو۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کے دادا سے مشورہ کر کے 2 سال مزید رکھنے کی اجازت دی حضرت حلیمہ کو۔ لیکن جب آپ کی عمر 5 برس کی ہوئی تو کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے، جن میں سے اہم ترین کیا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو کچھ لوگ آئے تو انہوں نے آپ کو پکڑ کر لٹا دیا زمین پر، اور آپ کا باقاعدہ سینہ چاک کیا، اور اس میں سے دل نکالا، اس کو پانی میں دھو کر، یعنی وہ جو زمزم تھا اصل میں، اس سے دھو کر پھر اندر ڈال دیا۔ ایسے کچھ اور واقعات بھی آئے۔ تو بچوں نے آ کے بتایا دائی حلیمہ کو کہ جی اماں یہ ایسا ہی ہوا ہے باہر۔ تو دائی حلیمہ ڈر گئیں کہ ایسا نہ ہو کہ بچے کو کچھ ہو جائے اور پھر مجھے بھرنا پڑ جائے بچہ۔ تو 5 سال کی عمر جب آپ کی تھی تو وہ آئیں اور والدہ کو پاس چھوڑ کے چلے گئیں، بچہ بس اب ٹھیک ہو گیا ہے، زبان بھی ٹھیک ہو گئی ہے، بس تاکہ مجھے بچہ بھرنا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو نوازتا ہے تو ان کو ٹیسٹ بھی کرتا ہے۔ تو مشکل حالات میں سے سب سے پہلی تو مشکل یہی تھی کہ آپ کو یتیم پیدا کیا، یعنی عظیم ترین انسان، لیکن ان کی دنیا میں آمد جو ہے وہ یتیم بچے کی حیثیت سے۔ اب عام ہمارے حساب سے کیا ہے، یہ ایک سینس آف ڈیپریویشن انسان کے اندر رہتا ہے کہ لو جی میرے تو ماں پہ کو نہیں سن۔ اب پھر دوسرا امتحان کیا آیا کہ جب آپ کی عمر 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کے دادا سے اجازت مانگی کہ جی آپ اجازت دے تو کہ میں بچے کو اس کے والد کی قبر وزٹ کراؤں جو مدینہ منورہ میں تھی۔ تو دادا نے اجازت دے دی۔ تب والدہ ایک اور لونڈی کو ساتھ لے کر، ایک کنیز کو ساتھ لے کر مدینہ گئی، اور اس سے واپسی پر ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں وہ دفن ہو گئی۔ اب وہ جو ایک کنیز ساتھ تھی وہ ڈسکرائب کرتی ہے کہ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ذہن میں رکھیے گا 6 سال کا بچہ، کیا اس کا تصور ہے کہ مرنا کیا ہوتا ہے اور جینا کیا ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کو کیا ہوتا ہے، گھر میں سنا بھی ہوگا اسی موت کا، لیکن اس طرح قریب ہونا۔ تو آپ والدہ کو ہلاتے، وہ کہتے ہیں ماں بولتی کیوں نہیں تو، جواب دے میری بات کا، اور ساتھ روتے نیچرلی۔ لیکن پھر وہ
کنیز آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئی ہیں اور دادا کے حوالے کیا ہے، اور یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی دادا کے سپرویژن میں چلے گئے۔ اور وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ غیر معمولی محبت، اس کے لیے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے گرد دریاں بچھتی تھی سرداروں کی، اور وہ سردار وہاں پر بیٹھتے تھے اور ان کے حواری وہ آ کر وہاں بیٹھتے، جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں کے اندر ڈیروں کا تصور ہے نا، کہ زمینداروں کے ڈیرے ہوتے ہیں جہاں پر وہ شام کو بیٹھتے ہیں اور پھر ان کے حواری آ کر بیٹھتے ہیں، وہ گریڈنگ ہوتی ہے باقاعدہ، کچھ صوفے ہوتے ہیں، پھر کچھ کرسیاں ہوتی ہیں، کچھ پیڑے ہوتے ہیں، اس اسٹیٹس کے اعتبار سے کہ اس صوفے پہ آ کے کون کون بیٹھ سکتا ہے، کرسیوں پہ کون کون بیٹھ سکتا ہے، اور پھر جو ان کے کمی ہیں جن کو وہ غلامی ہوتے ہیں ان کے، وہ پھر جو ہیں وہ پیڑوں پر بیٹھتے ہیں، یا پھر پیڑیاں اس سے بھی نیچے جو ہے وہ ہوگی، وہاں پر وہ بیٹھیں گے، اس سے وہ جو اسٹیٹس سب کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ تو وہاں پر عبد المطلب کی دری ہوتی تھی، اور اس دری پر تو حواری بیٹھتے تھے، لیکن دری کے گرد ان کے پوتے کھیلتے تھے۔ کسی بچے کو دری پر چڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن ینگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھیلتے ہوئے دری پر چڑھ جاتے تو آپ کا کوئی بڑا کزن جو ہے وہ بھاگتا، اور دادا کی دری ہے، دادا کہتا کوئی نہیں آنے دے انہیں۔ یعنی ایک غیر معمولی محبت وہ تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور جھٹکا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحان کا، اور وہ کیا تھا کہ 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ دادا جو ہے وہ بڑا باپ ہوتا ہے، لیکن چچا جو ہے وہ بڑا باپ نہیں ہوتا، وہ چچا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب خاندان کا سربراہ، یعنی ایک روایت میں ہے کہ پہلے ایک چچا زبیر خاندان کا سربراہ بنا، وہ ایک کھاتا پیتا آدمی تھا، لیکن اس کا بھی جلد انتقال ہوا۔ لیکن عام جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ عبد المطلب کے انتقال کے بعد ابو طالب خاندان کا سربراہ بن گیا۔ ابو طالب کوئی ویل ٹو ڈو آدمی نہیں تھا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، لیکن تھا بڑا بااصول آدمی، اور اس نے ایک آئیڈیل اور کلاسک ہیڈ آف دی فیملی کا کردار ادا کیا۔ یہ ہیڈ آف دی فیملی کیا ہے، اس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ فیملی ہے کیا چیز۔ اس لیے کہ ہم لوگ جو شہروں میں پلے بڑے، وی ہیو نو آئیڈیا کہ خاندان کیا ہوتا ہے، جبکہ دیہات میں آج بھی وہ فیملی سسٹم انٹیکٹ ہے۔ وہ کیسے انٹیکٹ ہے کہ آپ کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں میں جائیں اور کوئی ایکس وائی زی، ایون کوئی خاتون گزر رہی ہو تو آپ پوچھیں گے یہ کون ہے، تو آپ کو اس کا خاندان پہلے بتائے گا کہ گجراند ہے، ڈوگراند ہے، راجپوتاند ہے یا ارائیاند ہے، باقی اس کا نام پتہ باقی سب چیزیں بعد میں، پہلے خاندان۔ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہاں خاندان ایک اصل چیز ہے، اسی سے آپ کی پہچان ہے۔ اور آپ کسی شہر کے تھانے میں جائیں تو آپ کو وہاں بیابان اجاڑ ملے گا، خاص طور پر مدینہ ٹاؤن کا تھانہ جو ہے وہ ایک فلیٹ کے اندر ہے اور کوئی آدمی وہاں پر نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا کہ وہ تھانہ ہے۔ لیکن آپ کسی دیہات کے کھانے میں قریب ہوگا، کھوڑیاں والا کا تھانہ، آپ وہاں پر جا کے دیکھیں تو وہاں پر ہر وقت آپ کو ٹھٹ کے ٹھٹ ملیں گے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کسی گھرانے یعنی راجپوتاں کو لڑکا اس نے کوئی حرکت کی ہے اور پولیس اس کو پکڑ کے لے آئی ہے، اب سارے راجپوت اس کے پیچھے ہوں گے، اور اگر ارائیوں کے کسی بچے کو پکڑ کے لے آئے ہیں، ارائیوں کے کسی آدمی کو، تو ارائیوں اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا خاندان جو ہے اس کی حرکت کو صحیح سمجھتا ہے، نو۔ میں بڑی یعنی ورسٹ ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ فرض کیجئے کوئی نوجوان کسی کی بہو بیٹی اغوا کر کے لے جائے، تو خاندان کے اندر تو اس کو بے شک جوتے بھی لگا لیں، برا بھلا بھی کہہ لیں کہ اے تو کی کتا، لیکن خاندان کے باہر سب اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ خبردار ساٹھ منڈے نو ہاتھ لایا۔ یہ ہے خاندانی نظام۔ تو اس خاندانی نظام کا یہ لازمی جز ہے کہ خاندان ہر صورت میں اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرے، اینڈ دس از واٹ ابو طالب ڈیڈ۔ کمال کر دی اس نے، یعنی پورا مکہ، پورے قریش کا وہ سارا کا سارا سسٹم، ان کی جو پارلیمنٹ تھی جس میں تمام خاندانوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی تھی، وہیں پر فیصلے ہوتے تھے، وہ ساری جو ہے وہ تقاضا کر رہی ہے کہ اس کو ہمارے حوالے کرو۔ ابو طالب نے کہا نو وے، ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا بچہ ایکسچینج کر لو۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی شاید،
کہ انہوں نے کہا کہ اچھا تم ایسے کرو کہ یہ ہمیں دے دو اور اس کی بجائے کوئی اور بچہ وہ تم لے لو۔ عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا تھا جس کی اس نے آفر کی تھی انہوں نے، تو نبی ابو طالب نے کہا کہ واہ بڑے سیانے ہو تسی، میں تہاڈے منڈے نوں کھواواں پیاواں، تسی میرا منڈا مار دیو، دوڑ جاؤ۔ یہ کیا تھا؟ یعنی ابو طالب کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اسٹرانگ بنایا تھا اس کام کے لیے کہ خبردار، حوالے نہیں کیا۔ پھر وہ بیٹھے سارے قریشی خاندان کے بڑے بڑے لوگ جو تھے، اس کو دار الندوہ کہتے تھے، وہ ان کی پارلیمنٹ تھی۔ پھر وہ انہیں سر جوڑ کے بیٹھے کہ یہ ابو طالب نہیں مان رہا، کیا کیا جائے، یہ مان نہیں رہا۔ تو وہاں فیصلہ انہوں نے کیا کہ پھر اس کو نوٹس دو کہ اگر تم اس کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ تو کمال دکھایا اس وقت ابو طالب نے، کہا کہ کر دو بائیکاٹ، میں تیار ہوں۔ اور محرم سن 7 نبوی سے لے کر، یہ نبوت کا 7ویں سال کے آغاز میں محرم سے لے کر نبوت کے 10ویں سال کی محرم تک یہ بائیکاٹ ہوا ہے، اور خاندان بنو ہاشم کو 2 پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ گھاٹی میں قید کر دیا۔ ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی پہرا، ادھر بھی پہرا۔ صرف 2 افراد اپروچ کرتے رہے ہیں وہاں پر۔ ایک تو چونکہ حضرت خدیجہ نے بھی کمال دکھایا کہ غیر ہاشمی ہونے کے باوجود وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئیں شیب ابی طالب میں، لہذا ان کے بھتیجے حکیم ابن حزام بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے لیے کوئی کھانا وغیرہ، ظاہر ہے کیونکہ وہ ہاشمی نہیں تھی تو وہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں میں تو اپنی پھوپھی کے لیے لے کے جا رہا ہوں، وہ تو ہاشمی نہیں ہے، دوسرے خاندان سے ہیں، تو وہ کسی طرح ایکسیس ہو جاتی تھی۔ یا وہ رات کے وقت پہاڑ کراس کر کے، یعنی اونچا پہاڑ چڑھنا اور پھر اترنا، پھر واپس جانا اور اترنا آسان کام نہیں تھا، وہ تو کچھ کھانا وانا ذرا زیادہ لے کے آ جاتے تھے تاکہ اور لوگ بھی کچھ کھا لیں۔ کیا حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ کی بڑی بہن، وہ بکریوں کا دودھ دو کر چھپ چھپا کر کہیں بچوں کے لیے دودھ دے جاتی۔ اور ایک روایت ہے کہ ایک شریف آدمی مکہ مکرمہ کا، وہ غلے کا اونٹ جو ہے وہ بھر کر اس کو چھوڑ دیتا تھا اس کے پہرے داروں کے پاس کہ اونٹ یہاں چر رہا ہے، اور وہ اونٹ چرتا چرتا جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اندر چلا جاتا تھا، تو یوں ان کو کچھ نہ کچھ غلہ جو ہے وہ میسر آ جاتا تھا۔ باقی وہ کیا کھاتے تھے کیا پیتے تھے اس کا کوئی آپ خود حساب لگا لیں کہ 3 سال گزرے ہیں اس مقاطعے کے، اور پھر محرم سن 10 نبوی میں یہ مقاطعہ ختم ہوا ہے۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پروٹیکشن تھی خاندان بنو ہاشم کی، اس میں صرف وہ 2 واقعات، وہ بھی اسی بیٹھک کے واقعات ہیں، وہ دریا جو بچھی ہوتی تھی کہ ابو جہل نے 2 مرتبہ اپنے حواریوں سے کہا کہ ہے کوئی تم میں سے کہ جو اس کے گلے میں چادر کا پھندا ڈالے، تو عبداللہ بن ابی معیط اٹھا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اس کو بل دینے شروع کیے، جس سے آپ کی آنکھیں یوں کر کے اگل گئیں۔ پھر اس نے ایک دفعہ کہا کہ فلاں گھرانے میں اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اجری پڑی ہوئی ہے، کوئی ہے جو لائے اور اس کے منہ پہ چڑھا دے۔ تو پھر وہی عبداللہ بن ابی معیط اٹھا ہے اور پھر اس نے یہ حرکت کی ہے ابو جہل کے کہنے پر۔ اور اسی کا ذکر ہے سورۃ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے آخر میں، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی وامر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، کلا لئن لم ینتہی آخر میں جو آتا ہے، تو وہاں بھی اسی کا ذکر ہے کہ جو ابو جہل نے حرکتیں کی تھی۔ اس کے علاوہ یعنی کوئی باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسالٹ نہیں ہو سکی۔ شیبی بنی ہاشم سے آپ نکلیں، شیبی ابی طالب سے، اور اسی سال 10 نبوی میں ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جب آپ کہ دونوں جو سہارے تھے خاندان میں، گھر سے باہر خاندان کا سہارا ابو طالب کا، اور گھر کے اندر ایک غم بانٹنے والی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو سیرت میں اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال۔
اب کیا ہوا کہ یعنی یہاں تک ہمیں عام جو ٹیکسٹ بک سیرت ہے اس میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا فلا ہے، اس کی وجہ کیا ہے وہ میں نہیں سمجھ سکا کہ کیوں اس کا تذکرہ اوائڈ کیا گیا ہے، بائی مسٹیک ہوا ہے یا کتابوں کے اندر گڑبڑ کی گئی ہے۔ بہرحال یہ اگلی بات نہیں بتائی گئی کہ پھر خاندان کا سربراہ کون بنا، وہ خاندان کا سربراہ ابو لہب بن گیا، اور ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا، وہ جو مطالبہ قریش کر رہے تھے اس میں نکال دیا۔ اب جب خاندان بنو ہاشم سے نکل گئے تو آپ مکہ مکرمہ میں نہیں رہ سکتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ کے ساتھ فوراً مکے سے باہر آ گئے۔ باہر سے آپ نے زید کو بھیجا ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، 2-3 سرداروں کی طرف کہ مجھے تمہاری پناہ چاہیے، تو انہوں نے ڈینائی کی، ریفیوز کیا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے ہیں، وہی زید ابن حارثہ کے ساتھ، اس لیے کہ طائف میں 3 بھائی تھے اچھی ریپیوٹ کے مالک، ان کی وہاں پر جائیدادیں تھیں، تو آپ کا خیال تھا کہ وہ ذرا شریف لوگ ہیں، اچھی ریپیوٹیشن ہے ان کی، تو وہ شاید مجھے پناہ دیں گے، لیکن انہوں نے بھی پناہ نہیں دی، الٹا طائف کے چھوکروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا کہ ان پر پتھراؤ کرو، اور انہوں نے اتنے پتھر مارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، اور اس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ آپ کے جسم سے خون بہہ کر آپ کے جوتوں میں جم گیا، یہاں تک کہ مشکل سے بعد میں وہ جوتے حضرت زید بن حارثہ نے اتارے، اتنا تشدد ہوا، آپ پر غشی طاری ہوئی۔ اب جب غشی طاری ہوئی تو واپسی پر جب آپ کو ہوش آیا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی ہے، وہ بڑی عجیب مناجات ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی واہوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، شکوہ کرتا ہوں، اپنی قوت کی کمزوری، اپنے وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ یہ یقین ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوا، یہ بیک گراؤنڈ میں ہوگا تو بات سمجھ میں آئے گی کہ کوئی بڑے سے بڑا بھی اللہ تعالیٰ کی کنٹرول سے باہر تو نہیں ہے۔ یہ جو مجھ پر تشدد ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوا ہے، لہذا شکوہ طائف والوں سے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ یا اللہ کام میرے ذمہ بڑا لگایا اور مجھے اکارڈنگلی نہ قوت دی نہ وسائل دیے، لیکن کیونکہ وہ شکوہ میرا اور آپ کا شکوہ نہیں تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ تھا، لہذا ساتھ ہی کہا اِلَّمْ یَکُنْ عَلَيَّ غَضَبُکَ، اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے، یعنی تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ واپس آئے، اب واپس آ کر کیا ہوا؟ مکے میں تو آپ داخل نہیں ہو سکتے، تو ایک شریف آدمی مکے میں تھا جس کا نام تھا مطعم بن عدی، آپ نے اس کو پیغام بھیجا، مشرک تھا وہ بھی، آپ نے اس کو پیغام بھیجا کہ مجھے تمہاری پناہ چاہیے، وہی زید بن حارثہ کے ساتھ پیغام بھیجا ہے، اس نے کہا کہ آ جاؤ میری پناہ میں، آپ نے واپس پیغام بھیجا ہے کہ مجھے فارملی پناہ دو، تو پھر اپنے 6 بیٹوں کو مسلح کر کے ان کے گھیرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے میں داخل ہوا۔ اٹ واز اے فارمل اناؤنسمنٹ کہ اب یہ شخص جو ہے یہ میری پناہ میں، اور پھر اگلے روز جا کر اس نے حرم کے اندر جا کر بھی اعلان کیا سب سرداروں کے سامنے کہ میں نے محمد کو پناہ دے دی ہے۔ ابو جہل نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، لیکن سنس یو ہیو ڈن اٹ وی ہیو ٹو آنر اٹ۔ یہ ان کی ٹریڈیشنز کے وہ بڑے پکے تھے کہ اگر ایک سردار نے پناہ دے دی ہے تو اب نہ دیتا تو بہتر تھا، لیکن دے دی ہے تو اب ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال یعنی 11 نبوی میں کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا۔ یعنی میرے خیال میں اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے مشورہ کرتا جس کی اس کو ضرورت نہیں، تو میں کہتا کہ پہلی وحی کے لیے اگر آسمان پر بلایا جاتا، پنڈال سجتا، فرشتے قطار اندر قطار بیٹھے ہوتے، نام پکارا جاتا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، آپ سٹیج پہ تشریف لے جاتے، پہلی وحی پیش کی جاتی کلیپنگ کے اندر، تو وہ ایک ایونٹ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے کام خوب کرنے آتے ہیں، what where and when to do کا اس کو خوب پتہ ہے۔ اب کیوں بلایا؟ اس کی میں کوئی اور ایکسپلینیشن ابھی تک تو نہیں سمجھ سکا، سوائے اس کے
کہ جیسے کوئی بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا گھر آئے اور اس کی ماں کہہ دے میرا چاند، تو اس کے آنسو یہیں پر رک جاتے. تو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسو نکلے تھے نا، وہ جو مناجات ہے کہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، تو اب اس کی رسپانس میں اللہ تعالیٰ نے بلایا ٹو ری ایشور ہم کہ فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ. اب اس کا ظہور کیسے ہوا؟ رجب کی 27ویں شب، یعنی رجب کا اینڈ ہو گیا نا تقریباً، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے. اس 5ویں مہینے میں حج ہوا. اس کے شروع میں حج ہوتا ہے نا، پہلے 12 دنوں میں. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں مدینہ یعنی یثرب سے آئے ہوئے 5 یا 6 افراد سے ملاقات کی، انہیں تعارف کروایا اپنا. اچھا، رات کو ملاقات کیوں، یہ بھی سمجھ لینا چاہیے آپ کو کہ حج کے دنوں میں ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا. جس شخص سے کوئی آپ بات کرنے لگتے پیچھے سے بول پڑتا، یہ جادوگر ہے، جادو کر دے گا تم پر، اور وہ بڑے ہو جاتا. اب رات کو جا کر وہ سو گیا ہوگا، مر گیا ہوگا جا کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں پھر مینا میں راؤنڈ کیا اور 5 افراد جو مدینے سے آئے ہوئے تھے یا 6 افراد، ان سے ملاقات کی اور سلام دعا کے بعد انہیں اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کے رسول ہوں. تو انہوں نے ایک دوسرے سے نوٹس ایکسچینج کیے اشاروں میں یا کان میں. یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں. یعنی یہودی جو ہے اس ایزمپشن کے ساتھ کہ آخری نبی بھی، یعنی 2500 سال سے نبوت ہمارے خاندان میں ہے تو آخری نبی بھی ہمارے خاندان میں سے آنا ہے، تو ان کو تڑیاں لگاتے تھے کہ اب تو تم ہمیں مار لیتے ہو، جب آخری نبی آئیں گے اور ان کے ساتھ مل کر ہم لڑیں گے تو پھر تم ہمیں ہرا نہیں سکو گے. اب انہوں نے آپس میں نوٹس ایکسچینج کیے کہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں. آؤ یہودیوں سے پہلے ہم ان پر ایمان لے آئیں. وہ 5-6 افراد ایمان لے آئے، واپس گئے، انہیں تذکرہ کیا اور کچھ لوگوں کو دعوت دی کہ وہ نبی جن کا ذکر یہ یہودی کیا کرتے ہیں وہ تو مکے میں موجود ہیں. اب اور افراد جو ہیں 12 افراد آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے. انہیں ملاقات بھی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ ہم بہت دور ہیں، آپ ہمیں کوئی مدرس عطا فرما دیں، معلم عطا فرما دیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں قرآن مجید پڑھائے. تو آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا اور ان کو ان کے ساتھ بھیج دیا. اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک بیعت کی. وہ بیعت کیا تھی؟ وہ کوئی آرگنائزیشنل بیعت نہیں تھی. اس میں تھا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم بدکاری نہیں کریں گے، اور ہم کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے. یعنی جو بنیادی اخلاقی باتیں ہیں. اور آخر میں لا یعصینک فی معروف، یہ وعدہ کیا کہ ہم اچھی باتوں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. چلے گئے. اب 1 سال تک حضرت مصعب بن عمیر نے انہیں قرآن پڑھایا، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ معلوم ہوتا ہے صرف پڑھایا ہی نہیں، پتہ نہیں گھوٹ کے پلایا تھا یا ان کے اندر انجیکٹ کیا تھا. یہ ہمارے یہاں ہے نا، میری خاندانی ایک فرق ہے کہ ہمارے یہاں پٹھان، راجپوت، جاٹ اور ڈوگر، یعنی یہ خاندان وہ ہیں کہ جن کی روٹی نہیں ہضم ہوتی جب تک کوئی لڑ بڑ نہ لیں ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی ڈنڈے سوٹے نہ چلا لیں. جبکہ اس کے مقابلے میں کسان یعنی ارائیں، اس کو اپنی کھیت سے سب زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی. اور کھیت جو ہے بڑا ڈسپلن مانگتا ہے ٹائم کا، کہ وقت پر پانی لگانا، وقت پر کٹائی کرنی ہے. پنجابی کا محاورہ ہے کہ واڑیاں مرن دی ویل نہیں ہوتی. لہذا ان کو یہ چیز وارہ نہیں کھاتی کہ وہ کچہریوں میں اور تھانوں میں پھرتے رہیں اور ان کی فصل خراب ہو جائے. لہذا یعنی ان کا اصل کنسرن یہ ہوتا ہے. لہذا باقی جو مارشل ریسز ہیں
وہ انہیں بزدل قرار دیتی ہیں، کمزور قرار دیتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں شیخ، ان کا اصل کیا ہے؟ کاروبار، دکان بند نہیں ہونی چاہیے، لہذا وہ بھی یعنی اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں جہاں تک بھی اوائڈ ہو سکے۔ اب غزوہ بدر میں عتبہ بن ربیعہ جب سب سے پہلے میدان میں آیا تو اس نے دعوت دی، آؤ میدان میں، اپنے بھائی کو اور بھتیجے کو لے کے آیا، اپنے بیٹے اور بھائی اور بھتیجے کو اور بھائی کو لے کے آیا، 3 آدمی آئے اور کہا جی آؤ میدان میں۔ تو 3 انصاری صحابی نکل کر آ گئے لڑنے کے لیے۔ اس نے کہا پہلے تعارف کراؤ اپنا۔ انہوں نے بتایا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، میرا تعلق اوس سے ہے، میں فلاں ابن فلاں ہوں، میرا تعلق خزرج سے ہے، اس طرح کر کے بتایا انہوں نے۔ تو اب عتبہ بن ربیعہ چیخا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کرو، ہماری ٹکر کے لوگ نکالو۔ تو پھر 3 مہاجرین میں سے، بلکہ اس سے پہلے عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا آ گیا تھا سامنے، وہ بھی مسلمان تھا، تو اس کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بلا لیا، لیکن اب 3 صحابہ آئے، حضرت حمزہ، حضرت علی اور ایک اور مہاجرین میں سے صحابی آئے ہیں، پھر وہاں سے غزوہ بدر کا آغاز ہوا۔ لیکن یہاں کیا ہوا کہ حضرت مصعب بن عمیر نے جب ان کے خون میں قرآن مجید اتارا تو وہ کاشتکار جس کو وہ نام دھر رہا تھا عتبہ بن ربیعہ، یہ شیر بن گئے، اور انہوں نے عرب کے سب سے بڑے شیروں اور سورماؤں کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا۔ اور اگلے سال جب یہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زبردست پیشکش لے کے آئے کہ اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈس اون کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیشکش قبول کر لی۔ تو اب کیا ہو گیا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا حصہ بن گئے، آپ کی دعوت میں شریک ہو گئے اور آپ کی سٹرگل کے اندر شامل ہو گئے۔ تو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آرگنائز کیا، اس لیے کہ جد و جہد یہ ایفرٹ یہ بغیر آرگنائزیشن کے نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک چھوٹا سا ادارہ جو ہے وہ بھی بغیر آرگنائزیشن کے نہیں بنتا۔ چھوٹی سی بینک کی برانچ ہو تو اس کا ایک مینیجر ہوتا ہے، ایک اس کا اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، مینیجر نہیں ہے تو اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ مینیجر کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا پرائمری اسکول ہو تو اس کی بھی ایک ہیڈ مسٹرس یا ہیڈ ماسٹر ضرور ہوتا ہے۔ تو اب ایک جدوجہد کرنی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسائن کی ہوئی تھی کہ آپ نے مکے پر اللہ کا جھنڈا لہرانا ہے، اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانا ہے۔ اب وہ اس کے اب مشن بن رہے ہیں تو آپ نے پھر ایک بیعت لی ان سے، یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا۔ کیا عہد تھا وہ؟ کہ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں، یہ بڑے خوش نصیب صحابی ہیں کہ یہ 3 بیعتوں میں شریک ہیں۔ بیعت عقبہ اولیٰ میں شریک تھے، اب بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہیں، اور پھر بیعت خلافت کے اندر بھی وہ شریک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی علی السمع والطاعۃ، سننے اور ماننے کی۔ کس کو سننے اور ماننے کی؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آرگنائزیشن بنائی وہ کر کیا تھی کہ آپ نے ان میں 12 نقیب مقرر کر دیے، یعنی ان 72 افراد میں سے 3 تو عورتیں تھیں، ان 72 افراد کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ آپ نے 12 نقیب مقرر کیے اور ہر نقیب کے نیچے 5 افراد جو ہے وہ ڈال دیے، اور وعدہ لیا کہ تم ان کا حکم مانو گے، سنو گے اور مانو گے۔ اس کے بغیر آرگنائزیشن نہیں چلتی۔ یعنی کسی بھی ادارے کا ایک مالک ہے یا ایک اس کا ہیڈ ہے، تو اس کے بعد وہ ایک سٹرکچر بناتا ہے، مختلف ڈپارٹمنٹ بناتا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک ہیڈ ہے، اور اگر کوئی بھی نیچے والا جو ہے اپنے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں مانتا تو پھر وہ ادارہ تو نہیں چل سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 12 نقیب مقرر کیے اور ان سے بیعت لی، لوگوں سے، ان کے سبارڈینیٹ سے جو ان کے ماتحت رکھے گئے، کہ ہم نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور ماننے کی، فی العسر والیسر، خواہ مشکل ہو یا آسانی، والمنشط والمکرہ، خواہ طبیعت میں آمادگی ہو یا نہ ہو، سادہ لفظوں میں موڈ ہو یا نہ ہو۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ صبح 8 بجے آپ دفتر جاتے ہیں روز، دفتر آتے ہیں روز، اور مشکل کام تو نہیں ہے، لیکن اتوار کے دن چھٹی کا موڈ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اتوار کے دن باس جو ہے وہ بلا لے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ وہ تکلیف اس بات کی نہیں ہوتی کہ مشکل کام ہے، روز کرتے ہیں مشکل تو نہیں ہے، لیکن اتوار کے روز موڈ نہیں ہوتا۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسانی نفسیات کے سب سے بڑے رازدان تھے، اس کی نبض پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا کہ انسان ہوتا کیا ہے، اس کی کیا کیا فیلنگز ہوتی ہیں، کیا کیا جذبات ہوتے ہیں. لہذا یہ دو علیحدہ کیے، فی العسری والیسری، خواہ مشکل ہو یا آسانی، والمنشط والمکرہ، خواہ موڈ ہو یا نہ ہو، وعلی اسرۃ علینا، اس سے بڑی بات، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے. یعنی ہر انسان کے اندر ایک چھپا ہوا انسان ہوتا ہے جو یہ ایزیوم کرتا ہے، خاص طور پر مڈل ایج میں، کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. اگر وہ ڈاکٹر ہے تو وہ سمجھے گا کہ میرے جیسا ڈائگنوسس کوئی نہیں کر سکتا، وکیل ہے تو سمجھے گا کہ میری جیسی بحث کوئی نہیں کر سکتا، کوئی ٹیکنیکل کنسلٹنٹ ہے وہ سمجھے گا کہ میرے جیسا اس سبجیکٹ کو کوئی نہیں سمجھتا، پروفیسر ہے تو سمجھے گا کہ میرے جیسا لیکچر کوئی نہیں دے سکتا. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی جانتے ہیں، لہذا آپ نے بیعت میں یہ بھی شامل کیا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے. انہوں کیوں نقیب بنایا، میں نے کیوں نہیں بنایا، اس کو کیوں امیر بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں کہ یہ فیلنگ ہوگی، لہذا آپ نے اس کو بھی بیعت میں شامل کیا. پھر فرمایا کہ فی العسری والیسری والمنشط والمکرہ وعلی اسرۃ علینا وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ. بڑی اہم بات ہے ڈیسیژن میکنگ کے اندر، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم جو بھی فیصلے کرنے کے اہل ہیں ہم اسے جھگڑا نہیں کریں گے، مشورہ دیں گے لیکن جھگڑا نہیں کریں گے. آرگنائزیشن کب ٹوٹتی ہے کہ جب جو ایٹ دی ہیلم آف افیئر ہے اس کے ساتھ بحث شروع کر دی. ایک ہے مشورہ دینا، اپنی رائے دینا، یہ اور چیز ہے، یہ خلوص کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اسے کہنا کہ نہیں جو میں کہتا ہوں وہ کرو، یہ کیا ہے، اس سے پھر آرگنائزیشن کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے. آپ نے اس کی بھی بیعت لے لی کہ وَعَلَىٰ اللَّهِ نُنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، اور ہم حق بات ضرور کہیں گے جہاں بھی ہوں گے، پریشر میں نہیں آئیں گے. وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یعنی یہ تو ایک جنرل پرنسپل بھی ہے کہ انسان کو ملامت سے نہیں گھبرانا چاہیے. لیکن آرگنائزیشن کے اندر اس کی خاص ڈائمینشن بھی ہے. وہ کیا ہے کہ ہر دفتر میں، ہر ادارے میں جو لبرل ذہن کا بندہ ہے وہ بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں وہ نارا آدمی ہے. اور جو باس کا حکم مانتا ہے اس کو طرح طرح کے نام دیے جاتے ہیں کہ چمچہ ہے، کڑچا ہے، یہ یس مین ہے، یہ سرکاری بینچوں کا آدمی ہے. یہ سب گالیاں ہیں نا آرگنائزیشن کی، یہ اس کو دی جاتی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پتا ہے، لہذا اس کی بھی بیعت لی. خواہ ہم کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے. اور پھر یہاں پر جو الفاظ ہیں یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں. آگے مسلم شریف کی روایت میں ایک جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، سوائے اس کے کہ تم کھلا کھلا کفر دیکھو کہ جس کے لیے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہو، اونلی دین یو کین ڈس اوبے. یعنی ویسے آرگنائزیشن کے اندر کہ جس مقصد کے لیے یہ آرگنائزیشن بنی ہے، تو اگر کوئی ذمہ دار جو ہے اس آرگنائزیشن کے اس مقصد ہی کو کمپرومائز کرنا شروع کر دے تو پھر جو نیچے والا ہے اس کو الاؤڈ ہے کہ وہ اس کی اطاعت نہ کرے اور اس کو رپورٹ کرے کہ یہ جو ہے اس ادارے کی انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہا ہے. لیکن شارٹ آف دیٹ آپ کی رائے اور ہے اور باس کی رائے اور ہے. یو ہیو ٹو لسن ٹو یور باس. یہی دنیا کا اصول ہے. اور جو سروس رولز ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ باس از آلویز رائٹ، اور اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو دین اگین ریفر ٹو دا فرسٹ رول، باس از آلویز رائٹ. آرگنائزیشن اسی چیز کا نام ہے اور اس کے بانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لائی اور وہاں آپ منتقل ہو گئے. یعنی ذوالحج میں یہ معاہدہ ہوا اور پھر محرم، صفر، ربیع الاول، تیسرا مہینہ ربیع الاول کا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف. یہ تو تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ وجدک کا عائلا فاغنیٰ. یہ چھوٹا ہے، اس کو کر لیتے ہیں پہلے کہ اور اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. یہ غنی کیسے کیا؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح سے کیا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جو ہے یہ بذات خود ایک بہت اہم سٹوری ہے جو میں چاہتا ہوں کہ میں اگلی نشست میں تفصیل کے ساتھ آپ سے شیئر کروں.
بڑی یادگار سی کہانی ہے کہ کیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپٹ کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنی ہے. لیکن جو یہ حصہ ہے کہ تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار خاتون تھی اور 2 دفعہ کی بیوہ تھی. اب ایکچوئل آئیے زمین پر کہ کسی کو کواری لڑکی شادی کرنے کے لیے نہ ملے تو اس میں بڑی ایک احساس محرومی ہوتا کہ لو جی انہوں کوئی کواری کڑی بھی نہ لبھی اور اپنے تو 15 سال وڈی لبھی ہے نا. ہمارے ہاں عام جو گفتگو ہوگی وہ اس طرح ہوتی ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خدیجہ دی، لیکن وقت نے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ تھا. ایک تو اس اعتبار سے کہ 2 دفعہ کی بیوہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ شی واز اے ٹرینڈ وائف. تجربے سے انسان سیکھتا ہے نا. تو شوہر کو کیسے خوش کیا جاتا ہے، کیسے رکھا جاتا ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کیا فیلنگز ہوتی ہیں، ان سب کو سمجھنے والی ایک ٹرینڈ خاتون اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی کہا. میں آپ کی لونڈی ہوں، میں آپ کی کنیز ہوں، انی جاریت ہوں. تو کیونکہ امیر خاتون تھی، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھوڑے سے پریشان تشریف لائے باہر سے. تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان سے دکھ رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں باہر گھوم رہا تھا، میں نے ایک قافلہ دیکھا، بڑا قسمہ پرسی کا عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، لوگوں کے لیے پہننے کو مناسب کپڑے بھی نہیں تھے. میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس بھی کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا. تو حضرت خدیجہ نے تو سب کچھ کھول دیا ہوا تھا اپنے گھر کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اجازت سے استعمال کر رہے تھے، لیکن بینگ این آنیسٹ مین اس مال کو اپنا نہیں سمجھتے تھے. تو حضرت خدیجہ کو اسٹرائک ہو، میرا شوہر تو دیانتدار آدمی ہے، یہ تو میرے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتا. تو انہوں نے مکے کے سرداروں کو گھر انوائٹ کیا اور ان سے کہا کہ تم سب گواہ رہو، میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا. تو یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست تھے، فاغنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا، اب آپ غنی ہو گئے. ٹھیک ہے نا. یہاں تک آج گفتگو جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں. تو اللہ نے موقع دیا تو پھر نیکسٹ ویک میں ہم پھر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تیسری بات ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ کیا ہے، اور پھر خاص طور پر اس میں علیحدہ سے میں ہائی لائٹ کروں گا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح کیسے ہوا، کیسے یعنی آج سے 1500 سال پہلے ایک خاتون آؤٹ آف دی وے ایک شخص کو کیسے پروپوز کرتی ہے. یعنی آج بھی شریف گھرانوں کے اندر کسی عورت کے لیے یہ نہیں ہے ممکن کہ وہ پروپوز کرے کسی مرد کو، انڈائریکٹلی جو ہے وہ ہوتا ہے ہمیشہ، یا والدین کرتے ہیں. تو اگرچہ وہ بیوہ تھیں 2 دفعہ کی، دین میں بھی الاؤڈ ہے کہ کوئی بیوہ عورت یا مطلقہ عورت جو ہے وہ خود اپنے نکاح کا فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن آؤٹ آف دی وے کیسے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپوز کیا. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.